العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا أي السامري وأتباعه هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه. تو وہ لوگ کہنے لگے، یعنی سامری اور اس کے اتباع کرنے والے، هذا إلهكم، کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے. فنسی موسیٰ، موسیٰ تو بھول گئے اپنے رب کو یہاں. وذهب يطلبه، اور اس کو طور پر خدا کی طلب میں نکل گئے. قال تعالی افلا يرون ان مخففة من الثقيلة واسمها محذوف انه لا يرجع العجل اليهم قولا اي لا يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا اي دفعه ولا نفعا اي جلبه اي فكيف يتخذ الها. حق تعالی نے ان کی احمقانہ جسارت پر فرمایا کہ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ان مخففہ ہے ثقیلہ سے اور اس کا اسم محذوف ہے. اے انہو لا یرجع الیہم، کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، ولا یملک لہم ضرا ای دفعہ، اور نہ ان کی کسی ضرر کو دفع کر سکتا ہے، ولا نفعا ای جلبہ، اور نہ نفع کے حصول پر قدرت رکھتا ہے. پھر کس طریقے سے وہ ایسے ناکارہ کو خدا بنایا جا سکتا ہے؟ جی وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، یعنی سامری اور اس کے جو ساتھی تھے گوشالہ پرستی میں جو لگ گئے تھے، سامری کے کہنے پر یہ بچڑا ناطق ہے، بولنے والا، دیکھ کر اسے بنی اسرائیل سے، دوسرے بنی اسرائیل سے کہنے لگے یہی تمہارا اور موسیٰ کا جو ہے رب ہے، خدا ہے. اور موسیٰ جو ہے اپنے رب کو بھول کر کوہ طور پر تلاش کرنے کے لیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان احمقانہ جسارت کا جواب دیا کہ کتنے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں، اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ بچڑا بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا. عجیب احمق ہیں کہ صرف حیوان کی آواز پر ایمان لائے
اور ایسے اندھے بنے رہے کہ انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ بچڑا بولتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتا، یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ پھر کیسے کیوں کر یہ معبود بنایا جا سکتا ہے؟ فرعون بھی اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ ان کوڑ مغزوں کو، ان احمقوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو فرعون سے بھی زیادہ عاجز ہے، اور کہنے لگ گئے کہ اصل معبود تو یہ بچڑا تھا جس میں ان کا معبود حقیقی حلول کر گیا ہے۔ عجیب نادان تھے، ایک شعبدہ باز کے کہنے پر یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی حیوان یا انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ عجیب ہے کہ زیورات کے استعمال کو حلال نہیں سمجھا، اور گناہ سے بچنے کے لیے یہ صورت نکالی کہ ایک آگ کے گڑھے میں زیورات کو ڈال کر جلا کر اس کو جو ہے اس سے بچڑا بنا کر اسے پوجنے لگے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ ارے گناہ سے کیا بچے، کفر ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا، فر من الوطر وقام تحت المیزاب، کہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مفسر نے جو عبارتیں بتلائی ہیں اس کو سمجھاتا ہوں کہ افلا یرون انہ، مفسر کہہ رہے کہ ان جو ہے مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی اصل میں یہ مثقلہ تھا۔ انہ ضمیر اس کا اسم ہے۔ انہ لا یرجع، لا یرجع کا فاعل ہے العجل، الیہم قولا ای لا یرد لہم جوابا، ان کا جواب تک نہیں دیتا۔ ولا یملک لہم ضرا ای دفع ضر، ایسا دفعہ کہا نا، مضاف مصدر مضاف یہاں پر کیا ہے، محذوف ہے۔ لا یملک لہم دفع ضر ولا نفعا ای جلبہ ای جلب نفع، یہاں پر بھی اسی طریقے سے نفع سے پہلے جلب مضاف مصدر مضاف کیا ہے، محذوف ہے۔ نہ تو وہ جلب منفعت پر قادر ہے اور نہ دفع مضرت پر۔ جب نفع نقصان پر اسے کسی طرح بذات قدرت نہیں ہے تو فَكَيْفَ يُتَّخَذُ إِلَٰهًا، پھر کس طریقے سے اسے جو ہے خدا بنایا جا سکتا ہے؟ تو ناکارہ چیز ہے، اور خدا ناکارہ نہیں ہوتا۔ معبود حقیقی تو بواسطے انبیاء خطاب اور کلام ضرور فرماتا ہے۔ جی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ أي قبل أن يرجع موسى يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري فيها۔ ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے بھی کہا تھا، من قبل من قبل ان یرجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انما فتنتم بہی، تم اس گوسالے کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا حقیقی پروردگار رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي فِي عِبَادَتِهِ، لہذا تم میری راہ پر چلو اس کی عبادت کے سلسلے میں۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي فِيهَا، اور اس سلسلے میں، اس باب میں میرا کہنا مانو، یعنی میرے قول اور فعل کی اقتداء کرو۔
جی دیکھیے، ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو عجیب طرح کی نصیحت فرمائی۔ پہلے تو آپ نے باطل پر تنبیہ فرمائی کہ انما فتنتم بہ، کہ تم اس گوشالے کی وجہ سے گمراہی میں پھنس گئے ہو، یعنی اس گوشالے کی پرستش اور عبادت کسی طرح درست نہیں ہو سکتی، یہ کھلی گمراہی ہے۔ دوسری بات، اللہ کی معرفت کی طرف توجہ دلائی، ان ربکم الرحمن، کہ تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، نہ کہ یہ گوشالہ، یہ بچڑا۔ اور تیسری، نبوت کی اتباع کی دعوت دی، فاتبعونی، کہ دین کے بارے میں، دین کے سلسلے میں تم میری راہ چلو، میری اتباع کرو۔ اور چوتھی بات، اتباع شریعت کی دعوت دی، اطیعوا امری، اس باب میں میرا کہنا مانو، یعنی میرے قول کی بھی اقتداء کرو اور میرے فعل کی بھی کیا کرو، اقتداء کرو۔ جی قالوا لن نبرح نزال علیہ عاکفین علی عبادته مقیمین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ قال موسى بعد رجوعه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادته ألا تتبعني لا زائدة أفعصيت أمري بإقامتك بين من يعبد غير الله؟ قال هارون يا ابن أم بكسر الميم وفتحها أراد أمي۔ جی انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس ہو کر آئیں اسی کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ لن نبرح نزال علیہ عاکفین ای علی عبادتہ، علیہ ای علی عبادتہ، یہاں پر مفسر نے عبادت مصدر کو، مضاف کو جو ہے محذوف نکال کے بتایا کہ اس پر، یعنی اس کی عبادت پر، گوشالے کی برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ عاکفین ای مقیمین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ قال موسیٰ بعد رجوعہ، حضرت موسیٰ نے واپس لوٹنے کے بعد کہا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر مانے ہوا تھا؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا بعبادتہ، اس کی عبادت کر کے وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تتبعن، میرے پاس چلے آنے کو کون سا امر مانے تھا؟ لا زائدہ ہے، برائے فائدہ ہے، اور وہ ہے تاکید۔ افعصیت امری، سو کیا تم نے میرے کہنے کی خلاف کیا، میرے جو ہے بات کو نہیں مانا؟ بِإِقَامَتِكَ بَيْنَ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ، تمہارے ایسے لوگوں کے درمیان ٹھہرے رہنے سے جو غیر اللہ کی پرستش کر رہے تھے۔ قال ہارون، ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے میاں جائے، یعنی میرے بھائی، بکسر المیم بھی پڑھ سکتے یبن ام، اور جو ہے یبن ام فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسرہ والی قرات ابن عامر شامی اور امام حمزہ کوفی کی ہے، اور باقون کے لیے فتح ہے۔ مراد ہے امی، یبن امی،
وَذِكْرُهَا أَعْطَفُ لِقَلْبِهِ، اور جو ہے ماں کا ذکر حضرت موسیٰ کے دل کو جو ہے مہربان کرنے کے لیے ہے، نرم کرنے کے لیے۔ جی کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے تک ہم تو برابر گوسالے ہی کی کیا کرتے رہیں گے؟ عبادت کرتے رہیں گے، اسی کی عبادت پر ہم جمے بیٹھے رہیں گے۔ غرض انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی الواح توریت لے کر کوہ طور سے واپس آ گئے، اور اولاً قوم سے خطاب کیا جس کا ذکر ما قبل میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف کیا ہوئے؟ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ بالکل گمراہ ہو چکے ہیں اور گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور تمہاری نصیحت بھی وہ سن نہیں رہے ہیں، تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنا چاہیے تھا۔ کون سا جو ہے امر مانے ہوا؟ کیوں تم میرے پاس نہیں آئے؟ تاکہ ان لوگوں کو مزید یقین ہوتا کہ تم ان کے فعل کو نہایت جو ہے ناپسند کرتے ہو، اور ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے۔ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد کہ تمہارا میرا اتباع کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اتباع کا جو مفہوم میں نے ابھی ذکر کیا کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس طور پر چلے آنا۔ البتہ بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ قرار دی ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تھے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا، کہ میری موجودگی میں ایسا اگر ہوتا تو میں یقیناً شرک و کفر پر قائم رہنے والوں سے مقاتلہ کرتا۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مقاتلہ کرنے میں میرا اتباع کیوں نہیں کیا؟ بہرحال دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ہارون علیہ السلام پر یہ الزام تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان سے مقاتلہ کرتے، ان سے جہاد کیا جاتا، یا پھر ان سے جو ہے برات کرتے، علیحدگی اختیار کر کے میرے پاس چلے آتے۔ ان کے ساتھ رہنے میں اور بسے رہنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی خطا اور غلطی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس معاملے کے باوجود پورے ادب کی رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لیے خطاب کیا، یا ابن ام، یعنی اے میری ماں کے بیٹے۔ اس طرز خطاب میں، اسلوب خطاب میں ایک خاص اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ سختی کا معاملہ نہ فرمائیں۔ میں آپ کا بھائی ہی تو ہوں، آپ کا کوئی مخالف تو نہیں، اس لیے آپ میرا عذر سماعت فرمائیں۔ پھر عذر یہ بیان کیا کہ مجھے لا تأخذ بلحیتی وكان أخذها بشماله ولا برأسي وكان أخذ شعره بيمينه غضبا إني خشيت لو اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبد العجل أن تقول فرقت بيني وبين إخوتي۔ بيني وبين إسرائيل بين بني إسرائيل أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي ولم ترقب تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، میا جائے
لا تأخذ بلحیتی، تم میری داڑھی نہ پکڑو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کے بال پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی کے بالوں کو پکڑا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے، اور سر کے بالوں کو پکڑا تھا سیدھے ہاتھ سے، غصے میں آ کر۔ انی خشیت لو اتبعتک، اے میرے بھائی مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اگر میں آپ کی طرف چلا تو وہ سارے لوگ بھی چلیں گے جو گوشالہ پرستی سے الگ رہے، عبادت انہوں نے گوشالے کی نہیں کی، تو تم یہ کہو گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو ہے بنی اسرائیل کی جماعت کے دو ٹکڑے کر دیے، ان میں تفرقہ پیدا کر دیا، وتغضب علی، اور تم مجھ پر جو ہے خفا ہوں گے، غصہ کرو گے۔ وَلَمْ تَرْقُبْ تَنْتَظِرْ قَوْلِي فِيمَا رَأَيْتُهُ، اور تم نے میری بات کا پاس لحاظ نہ کیا، تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، فیما رأیتہ فی ذالک، اس سلسلے میں جو میرا خیال ہے، جو میں نے دیکھا ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، بائیں ہاتھ سے، اور سیدھے ہاتھ سے آپ کے سر کے بالوں کو پکڑا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں آئی، اور غصے میں آ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی ایسا نہ کرو، میری داڑھی نہ پکڑو۔ یہاں آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی توہین کی اور ان کے سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر جو ہے اپنی طرف کھینچا۔ تو اس سلسلے میں یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ اور غضب ناک ہونا اللہ تھا، اللہ کے لیے تھا، جو سکر من المباح کی طرح ہے۔ کسی مباح چیز کو کھانے سے جیسے نشہ آ جاتا ہے، جس میں انسان مکلف نہیں رہتا، تو اس پر آپ دوسرے شخص کے غصے کو جو کہ نفس کے لیے ہوتا ہے قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی حالت تو حرام چیز کو کھا کر نشہ پیدا کرنے والے کی طرح ہے، جس کو شارع نے عذر قرار نہیں دیا۔ یہ بات آپ ذہن نشی فرما لیں۔ حضرت ہارون فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاتا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے، چلے آتے۔ اگر میں چلا آتا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلے آتے جو گوشالہ پرستی سے الگ رہے۔ تو آپ کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے جماعت کے جو ہے ٹکڑے کر دیے اور ان میں تفریق پیدا کر دی، کیونکہ گوشالہ کی پرستش کو برا سمجھنے والے میرے ساتھی ہوں گے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے۔ اس صورت میں تم کہنے لگو گے تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی، جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے کہ مفسدین خالی میدان کو پا کر بے خطر فساد میں ترقی کرتے ہیں، اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا۔ میں نے کہا تھا اصلح، یعنی صورت میں آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ میں نے تمہیں اصلاح کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال کر فساد کھڑا کر دیا۔ جی تو دیکھیے یہاں دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی رسالت میں اصل ہیں،
اور ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، برادر کبیر ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے نائب ہیں رسالت میں۔ تو یہاں دیکھیے اجتہاد پایا گیا حضرت موسیٰ کی طرف سے بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف سے۔ اب دونوں پیغمبروں میں رائے کا اختلاف اور دونوں جو ہے دونوں طرف ثواب کے جو ہے پہلو۔ ترک مساکنت زیادہ نافع تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد تھا، اور ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ ترک مساکنت زیادہ مضر تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے عذر اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ جو ہے پیدا ہو جائے گا۔ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے پھر سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آئیں گے، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ مساہلت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کر لیا جائے۔ اور ہارون حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام کی رائے عذر اجتہاد یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس چلے آ جانا چاہیے تھا، جس سے ان کے عمل سے مکمل کیا ہے بیداری کا اظہار ہو جاتا۔ دیکھیے دونوں پیغمبروں کا اجتہاد الگ الگ ہے۔ اب یہ دو جو ہے کسی کو خطا کہنا یہ آسان نہیں ہے۔ جی قال فما خطبك شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلموه فقبضت قبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول جبريل فنبذتها ألقيتها في صورة العجل المصاغي وكذلك سولت زينت لي نفسي وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فما خطبک یا سامری، فما خطبک یا سامری، کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ شأنک الداعی الی ما صنعت، کیا داعی ہے کہ تو نے یہ حرکت کی الی ما صنعت یا سامری، اے سامری۔ قال بصرت، کہنے لگا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی ہے، میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں کو نظر نہیں آئی تھی، اوروں نے نہیں دیکھا۔ بالیا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بالتا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے علمت ما لم یعلموہ، میں نے ایسی چیز جانی ہے کہ جس کو یہ لوگ جان
نہیں سکے۔ فقبضت قبضة من تراب اثر حافر فرس الرسول جبریل، میں نے اس فرستادہ خداوندی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مشت خاک اٹھا لی تھی، میں جبریل السلام کے گھوڑے کی ٹاپو سے، فنبذتها، تو میں نے وہ مشت خاک اس بچڑے کے قالب کے اندر ڈال دی، القیتها فی صورت العجل المصاغ، وہ ڈھلے ہوئے بچڑے کی قالب میں، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي زَيَّنَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے جی کو یہی بات بھائی اچھی لگی، پسند آئی، اور میرے جی میں یہ بات آئی کہ میں ایک مشت خاک کی اٹھا لوں، من تراب ما ذکر، جس کا ذکر کیا گیا نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپو کے نیچے سے، اور اس کو جو ہے ایسی چیز میں ڈال دوں کہ جس میں روح نہ ہو، جان نہ ہو، یصیل رہو لوحن، اس میں روح پیدا ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ کی قوم کو دیکھا کہ انہوں نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کے لیے کوئی جو ہے خدا بنا دیں، میرے جی نے بات کہی ہے کہ ان یکون ذلک العجل الہ، یہ بچڑا ان کا کیا ہو جائے، خدا ہو جائے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے سامری، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ بچڑا اور یہ گوشالہ تو نے بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پہ تو نے جو ہے اور اس کی پرستش پہ جو لگایا اور اس کی دعوت دی، یہ قبیح حرکت کا تو نے جو ہے کیسے جو ہے اس کو انجام دیا؟ تو کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایسی چیز کو جانا کہ جس کو دوسرے لوگ نہیں جان سکے، ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی۔ مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام، اور ان کے دیکھنے کے واقعے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قلزم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا، تو جبرائیل امین گھوڑے پر سوار یہاں موجود تھے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تشریف لائے تھے، ان کو سامری نے دیکھ لیا، دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سامری کی، جیسے اس سے پہلے بھی بات بتا دی گئی کہ پرورش خود جبرائیل امین کے ذریعے سے ہوئی تھی، جبکہ اس کی ماں نے اس کو ایک غار میں ڈال دیا تھا قتل ہونے کے اندیشے سے، تو جبرائیل امین روزانہ اس کو غذا دینے کے لیے آتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ان سے مانوس تھا اور انہیں پہچانتا تھا، دوسرے لوگ نہیں پہچان سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ فقبضت قبضة من اثر الرسول، اے من اثر حافر فرس الرسول، مفسر فرما رہے ہیں من اثر الرسول اے من اثر حافر فرس الرسول، گھوڑے رسول، رسول سے مراد جبرائیل قاصد، ان کے گھوڑے کے کھر کے نیچے کی مٹی اٹھائی۔ جی رسول سے مراد جیسے میں نے بتلایا کہ حضرت جبرائیل امین ہیں۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات ہے اور زندگی کے خاص اثرات ہیں، اس مٹی کو اٹھا لیا جائے
اس نے نشان قدم کی مٹی اٹھا لی، اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں موجود ہے کہ القی فی روعہ انہ لا یلقیها علی شیء فیقول کن کذا الا کان۔ سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشان قدم کی اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز بن جا تو وہی چیز بن جائے گی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر مشاہدہ کیا کہ جس جگہ پر قدم پڑتا ہے وہیں سبزہ نمودار ہو جاتا ہے فوراً، جس سے اس نے اس بات پر استدلال کیا کہ اس مٹی میں حیات کے آثار ہیں، زندگی کے آثار ہیں۔ صاحب روح المعانی نے اسی تفسیر کو صحابہ، تابعین اور جمہور مفسرین سے نقل کیا ہے، اگرچہ آج کل کے ظاہر پرست لوگوں نے اس سے شبہات پیدا کیے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کے جمع کیے ہوئے زیورات سے اس نے ایک بچڑے کی ہیئت بنا لی، اور اپنے گمان کے مطابق، خیال کے مطابق اس مٹی میں آثار حیات ہیں، جس چیز میں ڈالی جائے اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ اس نے مٹی اس بچڑے کے قالب کے اندر ڈال دی، اب اللہ کی قدرت سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے اور وہ آواز کرنے لگا۔ یا ایک یہ بات بھی لکھی حدیث فتون میں بھی موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے اس نے دعا کرائی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو ڈالتا ہوں، شرط یہ کہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے واقف نہیں تھے، آپ نے دعا فرما دی، اور اس نے وہ جو ہے مشت خاک جو جبرائیل امین کے گھوڑے کے ٹاپو کے نشانات سے اٹھائے تھے، حضرت ہارون کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایک روایت کے حوالے سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ سامری جو ہے فارس کا یا ہندوستان کا باشندہ تھا۔ یہ گوسالہ پرستی، گاؤں پرستش کر جو ہے جو ایسے لوگوں میں سے تھا جو ایسے اس کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اب مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا، پھر نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اس کو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔ جی قال له موسى فاذهب من بيننا فإن لك في الحياة أي مدة حياتك أن تقول لمن رأيته لا مساس أي لا تقربني، فكان يهيم في البرية وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، وإن لك موعدا لعذابك لن تخلف بكسر اللام أي لن تغيب عنه بفتحها بل تبعث إليه۔ آپ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سے، سامری سے، کہ فَاذْهَبْ مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان سے تو چلا جا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَيْ مُدَّةَ حَيَاتِكَ، بس تیرے لیے دنیاوی زندگانی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا، لمن رأیتہ، جس کو بھی تو دیکھے گا، لا مساسا، لا مساسا، کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، مجھ کو کوئی ہاتھ، میرے قریب نہ آنا۔ چنانچہ وہ جو ہے جنگلات میں
گھومتا تھا پھرتا تھا، اور جب کسی کو ہاتھ لگاتا یا اسے کوئی دو ہاتھ لگاتا تو دونوں بخار زدہ ہو جاتے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا أَيْ لَكَ أَيْ لِعَذَابِكَ، یہاں مصدر مضاف محذوف ہے، اور تیرے لیے سزا کے علاوہ ایک اور وعدہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگانا، لن تخلف، ایک اور وعدہ ہے حق تعالیٰ کے عذاب کا ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ لن تخلف لن تخلف دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لام کے کسرہ کے ساتھ بھی اور لام کے فتح کے ساتھ بھی، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے الگ سے سزا دیں گے، دنیاوی سزا اور ہے، اخروی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ جی فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، اور اس کو بھی حکم دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے، اور زندگی بھر اس طرح وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ تھلگ رہے گا، بیابانوں میں جنگلات میں گھومے گا پھرے گا سر کپاتے ہوئے، اور یہ سزا ہو سکتا ہے کہ قانون کی صورت میں ہو جس کی پابندی اس پر اور دوسرے سب بنی اسرائیل پر من جانب موسیٰ علیہ السلام لازم کر دی گئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے خود اس کی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ نہ وہ دوسروں کو چھو سکے نہ کوئی دوسرا اس کو چھو سکے، جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے اس میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دے یا کوئی اس کو اور دوسرا کوئی ہاتھ لگا دے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ تھلگ بھاگا پھرتا تھا اور حیران پریشان رہتا تھا، جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دور سے پکار کر کہتا تھا لا مساس لا مساس، کوئی مجھے نہ چھوئے کوئی مجھے نہ چھوئے۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے سخی اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.